السلام علیکم۔ آج میرے ایک دوست نے وائس میسیج میں ایک اچھا میسیج بھیجا جس سے میری سمجھ میں آیا کہ شاید میں نے کل جو سمجھایا وہ بات میں کچھ لوگ ابھی پوری طرح نہیں سمجھے ہوں گے، کیونکہ وہ میرا دوست بھی پوری طرح نہیں سمجھا اور وہ مجھے ایکسپلین کرنے لگا کہ جنریشن گیپ تو رہے گا، فرق رہے گا، بچوں کو زیادہ دبا کے نہیں رکھنا چاہیے اور بچوں کو دبا نہیں سکتے، فلانا ٹھیک ہے۔ اس نے جو باتیں کی وہ اپنے حساب سے بہت اچھی باتیں کی اور اس نے میری آنکھیں کھولی، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس دوست کی بہت بہت مہربانی، اور میں گزارش کروں گا کہ میری جو بھی میری ویڈیو ہے اس کو پوری دیکھ کے مجھے وائس میسیج میں اپنا اس طریقے کے مشورے دیا کریں تاکہ میری بھی اصلاح ہو۔ تو کل کی بات، کل جو میں نے بھیجا تھا کل جو میں نے ویڈیو بھیجی تھی، اس کے اوپر میں تو قائم ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے میرے دوست کو، ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی ہوئی ہو، تو آج میں بتا دوں یہ جنریشن گیپ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، یہ کریکٹر کا گیپ ہوتا ہے۔ دیکھو ہم جس دور میں تھے اس ٹائم پہ اگزامپل دیتا ہوں، کچھ لوگ ایسی مووی کو دیکھتے تھے جو گندی مووی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے، اور کچھ لوگ پیار محبت والی مووی، ماں باپ کی مدد کرنے والا ہیرو، مظلوموں کی مدد کرنے والا ہیرو اور حق کی بات کرنے والا ہیرو کی فلمیں پسند کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو مطلب غلط قسم کی مووی دیکھنا پسند کرتے تھے جس میں بہت ہی ایڈوانس قسم کے ڈانس ہوتے تھے، بہت ہی دو معنی ڈائلاگ ہوتے تھے، اور ڈانس بھی بہت زیادہ غلط ہوتے تھے، اور پھر گانے بھی وہ لوگ وہ پسند کرتے تھے جو اس ٹائپ کے ڈانس میں جو ہنگامہ خیز گانے ہوتے تھے، وہ ہماری ٹائپ کے گانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، مہندی حسن کی غزل کو یا رومانٹک گانوں کو جیسے مسعود رانا اور احمد دستی گاتے تھے۔ ہم اس گانوں میں کھو جاتے تھے، ہمارے اندر میں بھی پیار پیدا ہوتا تھا، ہمارے اندر میں بھی وہ انسانیت پیدا ہوتی تھی۔ 100 برس کی زندگی میں ایک پل، اس ٹائپ کی باتیں ہمارے اندر میں انسانیت پیدا کرتی تھی، اور بہت لوگ ایسے ہوتے تھے جو اس چیز سے امپریس نہیں ہوتے تھے۔ تو کیا ہو گیا؟ جنریشن گیپ نہیں ہو گیا، کریکٹر کا گیپ ہو گیا۔ اب اس ٹائپ کے لوگ جو بے ہنگم گانے سنتے تھے یا ایسی گندی مووی کو دیکھتے تھے، خراب قسم کے ڈانس والی مووی کو، ایسے ہی لوگ ہوتے تھے، جب ان کے ماں باپ ان کو سمجھاتے تھے تو ہمارے دور میں بھی وہ بچے اپنے ماں باپ کو بولتے تھے یار آپ لوگ تو ابھی پرانے خیالات کے ہو، اب تو جدید دور ہے، ہمارا دور ہے، آپ لوگ تو پرانے خیالات کے ہو۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے ماں باپ کو پرانے خیالات کا کہہ کے اپنے آپ کو جدید دور کا کہتے تھے۔ ہمارے دور میں اپنے ماں باپ کو پرانے خیالات کا بولتے تھے۔ آج جب ہمارے ماں باپ ہم کو سمجھاتے تھے تو ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں کہا کہ آپ پرانے خیالات کے ہو، آپ پرانے دور کے ہو، ہم نئے دور کے ہیں۔ ہم کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں کہا، کیونکہ ہم اس ٹائم پہ بھی انسانیت پرست تھے، اس ٹائم پہ بھی اخلاق کو پسند کرتے تھے، اس ٹائم پہ بھی سچ کو پسند کرتے تھے، حق کو پسند کرتے تھے، وہ چیزوں کا ہمارے اوپر اثر تھا۔ ہم کو یہی لگتا تھا کہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ دوسروں کے کام آئیں، اپنا کردار اچھا بنائیں، اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کریں، اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھیں، اور اس کے لیے جنگ بھی کرتے تھے، مقابلے بھی کرتے تھے۔ تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ہم یہ نہیں سمجھے کہ وہ پرانے خیالات کے ہیں اور ہم نئے خیالات کے ہیں۔ ہم بھی تو جوان تھے نا، ہاں وہ بھی تو پرانے تھے نا، ایسا نہیں ہے۔ گیپ تھا کردار کا، 2 لائنیں، ایک لائن بگڑے ہوئے لوگوں کی، ایک لائن صحیح راستے پہ چلنے والے لوگوں کی، یہی گیپ ہے۔ جنریشن گیپ نہیں ہے، کریکٹر گیپ ہے، اس کو کہتے ہیں کریکٹر گیپ۔ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، ایسے ایسے جدید ایڈوانس چیزیں آنے لگی، تو وہ ایڈوانس چیزیں آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نیو جنریشن کے لیے، وہ تو آئٹم کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ نئے دور کی یہ چیز، اپنی چیز کو نہیں بتانے کے لیے، ماڈرن بتانے کے لیے وہ نیو جنریشن کے لیے کہتے ہیں۔
لیکن انسانوں میں کوئی نیو جنریشن نہیں ہوتا ہے. انسانوں میں سب ایک ہی جنریشن ہوتا ہے، بگڑا ہوا یا سدھرا ہوا، بس. مگر جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر دور میں ہیں. آج سے 100 سال پہلے بھی اپنے ماں باپ کو بولتے تھے آپ پرانے خیالات کے ہو، ہم جدید دور کے ہیں. اور آج بھی یہی بولتے ہیں. اور جو اچھی لائن والے ہیں، اچھے کردار والے ہیں، وہ اپنی ماں باپ کی باتوں کو سر آنکھوں پہ لیتے ہیں اور کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ماں باپ پرانے خیالات کے ہیں. یہ فرق ہے. یہ گیپ صرف جنریشن کا ہے. کس کا؟ کردار کا. یہ گیپ ہے صرف کردار کا. تو جب کردار کا فرق ہوگا تو جو مطلب غلط راستے پہ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اس کا بہانہ بناتے ہیں. یار ابھی آج کا دور دیکھو، اب آپ اس دور میں آپ نہیں تھے نا جوان، ہم جوان ہیں نا. آپ کو کیا پتا ہم دور میں کیا کیا کرتے ہیں. ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہم یہ ہیں وہ ہیں، بہانے کر کے اپنے ماں باپ کو ایگری کرتے ہیں. ہاں، ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بات کر کے، اور اپنے کردار میں آزادی چاہتے ہیں تاکہ ان کے ماں باپ ان کو کھلی آزادی دیں اور وہ کھلی آزادی کا فائدہ اٹھا کے اپنے کریکٹر کو انجوائے کریں. اور فائنلی طور پہ اس میں کئی جانے بھٹک جاتے ہیں اور کئی لوگ اپنی لائف کو برباد کر دیتے ہیں. یہ جنریشن گیپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بول کے صرف یہ الفاظوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں وہ سچائی کی بات کرتا ہے. جب ماں باپ ان کو سمجھاتا ہے اچھی بات ہے تو بولتے ہیں یار پرانے خیالات کی باتیں کرتے ہو. اور وہ اپنی زیادہ انگلش پڑھا ہوا ہے تو اس کے اندر میں یہ زیادہ فخر کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے. اور ان سے بھی زیادہ پڑھے لکھے بچے، مگر وہ اخلاق والے ہیں، انسانیت والے ہیں، بگڑے ہوئے نہیں ہیں، اچھائی کو پسند کرتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتے اور اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ پرانے خیالات کے ہو. ہم نئے دور کے ہیں. نئے دور کا بول کے ماں باپ کو پیچھے دھکیلنے والے وہ بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں. اور جو ماں باپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ ماں باپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. میری بات کو یاد رکھنا، دور سب ایک جیسا ہے. ٹیکنالوجی ترقی کرتی رہے گی، کپڑے چینج ہوتے رہیں گے، کوالٹی کپڑے کی چینج ہوگی، بالوں کی سٹائل چینج ہوگی، فلموں میں فرق آئے گا، گانوں میں فرق آئے گا، لیکن ٹکراؤ ہمیشہ دو چیزوں کا رہے گا، اچھائی کا اور برائی کا. کوئی جنریشن گیپ نہیں ہوتا ہے. جنریشن گیپ کا بہانہ بنانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنے ماں باپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم جدید دور میں ہیں. تو آپ نہیں سمجھو گے، یہ ایک بہانہ ہے. تو یقیناً اچھے بچے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ چیز کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں ہمارے ماں باپ کے پاس زیادہ تجربہ ہے. میں بھی تو بچوں کا باپ ہوں نا، اور میں تو ماشاءاللہ 5 بھائیوں کے بچوں کا باپ ہوں. سب بچے میرے بچے ہیں. تو ان میں میرے بچے کس طرح مجھے اہمیت دیتے ہیں، کس طرح سنتے ہیں، اور کبھی نہیں کہتے کہ آپ پرانے خیالات کے ہو، ہم نئے دور کے ہیں. وہی میرے دوست ہیں دوسرے، ان کے بچے ہیں، وہ ان کو چپ کروا دیتے ہیں کہ یار آپ تو پرانے زمانے کے ہو، پرانے زمانے کی بات مت کرو. اس طریقے سے وہ لوگ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. فائنلی طور پہ یہ مذہبی بات نہیں ہے لیکن بتا دوں، اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں. تو یہی میری بات کہنے تھا، اور کوئی بات نہیں ہے. تو امید ہے آپ لوگ کی سمجھ میں پوری بات آ گئی ہوگی. اچھے لوگ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی بات غور سے سنیں گے، ہر دور میں سر پہ رکھیں گے، اہمیت دیں گے، اور کبھی نہیں کہیں گے کہ پرانے دور کی بات کرتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ کبھی نہیں کہیں گے. بولیں گے تجربہ کار ہیں ہمارے ماں باپ ہم کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، وہ خوش ہوں گے. 2 ٹائپ کے لوگ ہیں، جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو برا لگے گا، جو اچھے ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا. یہ گیپ رہے گا ہمیشہ. السلام علیکم.